بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے ہمارا دا ریلوے جرنی۔ دا ریلوے جرنی، اس میں سفر سے متعلق، ریلوے سے متعلق تعبیرات، استعمالات، الفاظ آئیں گے، تو دھیان سے دیکھیں اور اس کو یاد کریں اچھے سے۔ پہلے الفاظ و معنی دیکھ لیتے ہیں۔ دا جرنی آف لائف، دا جرنی آف لائف، زندگی کا سفر۔ ٹو سی somebody آف، کسی کو الوداع کہنا۔ ٹو سی somebody آف، کسی کو الوداع کرنا، کسی کو چھوڑنا، چھوڑ کر آنا، چھوڑنے جانا، اس کے لیے بھی ٹو سی somebody آف۔ ٹو اسٹروک، سہلانا۔ ہگ، معانقہ۔ ٹو ہگ somebody، معانقہ کرنا، گلے ملنا۔ ٹو گیو somebody a hug، معانقہ کرنا، گلے ملنا۔ ٹو شیک your hands with somebody، کسی سے ہاتھ ملانا، مصافحہ کرنا۔ ہینڈ شیک، مصافحہ۔ ٹو ویو ایٹ somebody اور ٹو somebody، ہاتھ ہلانا، ہاتھ سے اشارہ کرنا، توجہ حاصل کرنے یا ہیلو بولنے کے لیے۔ ٹو ویو ایٹ somebody۔ ویو، سمندر کی لہر، پانی کی لہر۔ ویو آف فیئر اور پینک، خوف کی لہر، ڈر کی لہر۔ ٹو اسپریڈ یور شیٹ، چادر بچھانا، چادر پھیلانا۔ بنک، ٹرین کی سیٹ۔ ٹو ویگ، جی ٹو ویگ، پونچھ وغیرہ ہلانا۔ ٹیل کے لیے استعمال ہو جب یہ، تو اس کے معنی کتے کا یا جانور کا ویگنگ کرنا، پونچھ وغیرہ ہلانا۔ رمبل، لڑکنے کی آواز، گڑگڑانے یا گرجنے کی آواز۔ ٹو اسکریچ، چیخنا، چلانا، چنگاڑنا۔ ٹرین کی پٹری پر گاڑی کے یا ٹرین کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے، اس آواز کو اسکریچ سے تعبیر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹو اسنور، خراٹے لینا۔ ٹو ٹرن اوور، کروٹ بدلنا۔ ٹو ٹرن اوور، کروٹ بدلنا۔ ٹو رن آفٹر somebody something، کسی کے پیچھے بھاگنا یا کسی شخص کے پیچھے بھاگنا یا کسی چیز کے پیچھے بھاگنا۔ ٹو رن آفٹر استعمال ہوتا ہے آفٹر کے ساتھ۔ ٹو پک اپ اسپیڈ، رفتار پکڑنا۔ ٹو ڈسپیئر انٹو دا ڈارکنیس، تاریکی میں غائب ہو جانا، کھو جانا۔ گریو یارڈ، قبرستان۔ ٹو بیری، دفنانا۔ اوور دیئر یا اوور ہیئر، یہاں پر، وہاں پر۔ اوور دیئر، وہاں پر، اوور ہیئر، یہاں پر۔ ٹو اسنارل، غرانا، جانوروں کا اپنا دانت نکالنا، غصے میں یا خوف سے جب جانور اپنے دانت نکالتے ہیں اس کو بولتے ہیں اسنارل۔ ٹو لک، زبان سے چاٹنا۔ ٹو مارچ، ایک ساتھ چلنا، قدم ملا کر چلنا، فوجی طریقے پر چلنا۔ فوج کا مارچ نکلتا ہے نا، اس کو۔ جی برنگ سم تھنگ بیک، واپس کرنا، واپس لے جانا، واپس لانا۔ ٹو ریٹل، کھڑکھڑانا، جھنجھنانا۔ زنجیر وغیرہ کھینچنے کی آواز اور ہڑاڑ کرنا، جیسے لوہے وغیرہ کے بجنے کی آواز ہوتی ہے، زنجیر ہے جیسے اس کے بجنے کی آواز ہے، اس کی آواز کو کھڑکھڑ کرنا ہے وہ ریٹل، اس کے بجنے کی آواز کو یا اس کی جھنجھناہٹ کو یا جھنجھن کی آواز کو ریٹلنگ ساؤنڈ بولتے ہیں، ریٹلنگ ساؤنڈ۔ چلیں ترجمہ دیکھیں۔ دا ریلوے جرنی، ٹرین کا سفر۔ Sunil and Vikram were going to spend a week with their friend Anil in Chennai. Sunil اور وکرم were going to spend a week، ایک ہفتہ گزارنے والے تھے، with their friend Anil، اپنے دوست انل کے ساتھ، in چنئی، چنئی میں۔ سنیل اور وکرم
اپنے دوست انل کے ساتھ چینئی میں ایک ہفتہ گزارنے جا رہے تھے یا گزارنے والے تھے. Both their families had come to see the boys off at the station. دونوں کی فیملی اسٹیشن پر ان لڑکوں کو الوداع کہنے آئی ہوئی تھی. وکرم's dog موتی was excited. وکرم کا کتا موتی پرجوش تھا. He knew something was going on. اس کو معلوم تھا کہ کچھ چل رہا ہے. Because everyone was talking to him and stroking him. کیونکہ ہر کوئی اس سے بات کر رہا تھا اور اس کو سہلا رہا تھا. موتی was also going to چنئی. موتی بھی چنئی جا رہا تھا. Sunil's father looked down the platform and saw the guard take out his green flag. سنیل کے والد نے پلیٹ فارم پر دیکھا and saw the guard take out his green flag اور اس نے گارڈ کو اپنی ہری جھنڈی نکالتے ہوئے دیکھا. So the guard take out his green flag. Green flag ہری جھنڈی. He said انہوں نے کہا now boys اچھا لڑکوں jump onto the train. ٹرین پر کود چڑھو. jump onto the train ٹرین پر سوار ہو جاؤ, کود کر سوار ہو جاؤ, چڑھ لو. Vikram's father gave Vikram a big hug and said. وکرم کے والد نے وکرم کو ایک بڑی سی ہگ کی, یعنی کہ اس کو گلے سے لگایا, and said اور کہا Anil's father will meet you at Central Station. انل کے والد آپ سے سینٹرل اسٹیشن پر ملیں گے. Be careful. محتاط رہنا, دھیان سے رہنا. And don't do anything foolish. کوئی احمقانہ حرکت مت کرنا. Don't do anything foolish. کوئی بے وقوفوں والی حرکت مت کرنا. گڈ بائے بوائز said Vikram's mother. اچھا لڑکوں اللہ حافظ, وکرم کی والدہ نے کہا. Don't stand near the door. دروازے کے پاس کھڑے مت رہو. And don't put your hands out of the windows. اور اپنے ہاتھوں کو کھڑکیوں سے باہر مت نکالو. یہ بنیادی طور پر یہ وہی تمام ہدایات اور انسٹرکشنز ہیں جو عام طور پر آپ کو بھی ملے ہوں گے ایٹ سم پوائنٹ ان یور لائف. کہ کسی نہ کسی مرحلے میں زندگی کے آپ کو بھی یہ سب ہدایات ملی ہوں گی, اور آپ بھی شاید اپنی آنے والی نسلوں کو ہدایات دیں کہ کیا کہتے ہیں دروازے پر مت کھڑے ہونا, کھڑکی سے باہر ہاتھ مت نکالنا, ٹھیک ہے, دھیان سے رہنا, بے وقوفوں والی حرکت مت کرنا, all these things. تو یہ نسلاً بعد نسلیں چلی آ رہی ہے یہ روایت, اور you have to carry forward this tradition. تو آپ انگلش میں کم سے کم آپ انگلش میں کریں اس روایت کو جاری. تو آپ انگلش میں اچھے سے یاد کر لیں ان کو, اچھے سے تعبیرات اور اس کو سمجھ کر جو ہے وہ کریں. Even Sunil's young sister had some advice for the boys. حتیٰ کہ سنیل کی چھوٹی بہن کے پاس بھی لڑکوں کے لیے کچھ مشورے تھے. Look after your money, she said, and pointed to the small purse that Vikram had in his shirt pocket. Look after your money. اپنے پیسے کا دھیان رکھنا, خیال رکھنا. Said, she said, اس نے یہ بات کہی, and pointed to the small purse, اور اس چھوٹے پرس کی طرف اشارہ کیا. Pointed to the purse, ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا کہ پیسے بھیا پیسے دھیان سے رکھنا, ٹھیک ہے. That Vikram had, اس پرس کی طرف جو وکرم نے اپنی شرٹ کی پاکٹ میں رکھا ہوا تھا. The guard blew his whistle. گارڈ نے سیٹی بجائی. Slowly the train began to move. دھیرے دھیرے ٹرین حرکت کرنے لگی, چلنے لگی. Everyone waved. ہر شخص نے ہاتھ ہلایا, ٹاٹا کیا. آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں دو لڑکے ٹرین کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی فیملی جو ہے ادھر کھڑی ہوئی کیا کہتے ہیں ہاتھ ہلا رہی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ سمجھدار لوگ ہیں آپ. The boys spread their sheets on the bunks. لڑکوں نے چادر کو اپنی سیٹ پر پھیلا لیا. بنک ٹرین کی بنک جو ہوتی ہے, مطلب بولے تو ٹرین کی بنک بولے تو ٹرین کی سیٹ, ہم لوگ اس کو سیٹ بولتے ہیں, آپ اس کو بنک بھی بول سکتے ہیں. بنک عام طور پر اوپر تلے سونے والا جو بیڈ ہوتا ہے, ہاسٹلس وغیرہ میں بھی ہوتا ہے, ایک نیچے پھر اس کے اوپر ایسے سونے والا بیڈ ہوتا ہے, اس کو کیا بولا جاتا ہے, بنک بولا جاتا ہے. چونکہ ٹرین میں بھی یہی ترتیب قائم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, 3 منزلہ جو ہے سونے کی وہ بنی ہوئی ہوتی ہے سیٹیں,
تو اس کو بھی بنک بولا گیا ہے، بنک سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم لوگ عام طور پر اوپر والی سیٹ کو اپر سیٹ، بیچ والی سیٹ کو مڈل سیٹ اور نیچے والی سیٹ کو لوور سیٹ بولتے ہیں، جی اس کو بنک بولتے ہیں۔ اور جو ونڈو والی ہوتی ہے، ونڈو میں نیچے والی کو ہم بولتے ہیں سائیڈ لوور اور اوپر والی کو سائیڈ اپر، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے سیٹس کی ترتیب ہوتی ہے ٹرین کے اندر۔ اچھا جی، باقی آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ لوگ سفر کرتے رہتے ہوں گے تو پتا ہوگا۔ دا بوائز اسپریڈ دیئر شیٹس آن دا بنکس، لڑکوں نے سیٹ پر چادر پھیلا دی۔ وکرم ہیڈ اے لوور بنک، وکرم کی نیچے والی سیٹ تھی، اینڈ سنیل ہیڈ دا ون ابو ہم، اور سنیل کے پاس اس کے اوپر والی تھی۔ دا ون ابو ہم، سنیل کے پاس اس کے اوپر والی تھی۔ اب ہو سکتا ہے وہ بیچ والی رہی ہو، یا چونکہ تین ہوتی ہیں تو اگر نیچے والی تھی تو سنیل کے پاس اس کے اوپر والی تھی، تو مطلب کون سا ہوا؟ مڈل برتھ ہوئی اس کے پاس۔ کون سی برتھ ہوئی؟ مڈل برتھ۔ لیکن یہ جو تعبیر ہے سنیل ہیڈ دا ون ابو ہم، سنیل کے پاس وہ والی، سنیل کے پاس اس کے اوپر والی سیٹ تھی، یہ قابل غور ہے، قابل ذکر ہے، اور قابل یادداشت، میموریبل ہونی چاہیے۔ یہ آپ اس کو یاد کر لیں، میمورائز کر لیں۔ اچھا جی، کہاں چلا گیا میں؟ سنیل ہیڈ دا ون ابو ہم، سنیل کے پاس اس کے اوپر والی تھی۔ دا ادر ٹو پیسنجرس، دوسرے دو مسافر، اے فیٹ مین اینڈ اے فیٹ وومن، موٹا آدمی اور موٹی عورت، began to get ready for the night، وہ رات کے لیے تیار ہونے لگے۔ اب شام کا وقت رہا ہوگا اور وہ موٹے مرد اور موٹی خاتون جو تھیں وہ اپنا سونے کی تیاری میں لگ گئیں۔ They did not complain about موتی، They did not complain about موتی، انہوں نے موتی کے بارے میں کوئی شکایت نہیں کری، یعنی موتی کتا جو تھا وہاں پر اس سے ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ موتی curled up on the bottom of Vikram's bunk and lay there wagging his tail، موتی وکرم کی سیٹ کے نیچے کی طرف، وکرم کی سیٹ کی کیا کہتے ہیں بوٹم بولتے ہیں کس کو؟ تہ کو، نچلی سطح کو۔ تو سیٹ کا آخر کا حصہ یا سیٹ کا نیچے کا حصہ، اس پر وکرم جو ہے، وکرم کی سیٹ کے نچلے حصے پر موتی کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ کنڈلی مار کر لب کا مطلب ہو گیا کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ کنڈلی مار کر بیٹھنا بولے تو جیسے کتے بیٹھ جاتے ہیں نا سمٹ کر، ایسے بیٹھ گیا۔ اینڈ لے دیئر، اور وہیں پر پڑا رہا، ویگنگ ہز ٹیل، اپنی پونچھ ہلاتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، موتی curled up on the bottom of Vikram's bunk، موتی وکرم کی سیٹ کے نیچے حصے کی طرف کنڈلی مار کر بیٹھ گیا اور وہیں پر اپنی پونچھ ہلاتا ہوا پڑا رہا۔ Soon the train was rushing through the night، جلد ہی ٹرین رات کے سناٹے میں سے دہاڑتے ہوئے جا رہی تھی۔ رشنگ ٹو رش کے معنی ہوتے ہیں تیزی سے چلنا، بہت تیزی سے چلنا، تیزی سے لے جانا۔ رشنگ تھرو دا نائٹ، رات میں سے بہت تیزی سے سفر کر رہی تھی، یعنی رات کی تاریکی کو چیرتی ہوئی ٹرین چلی جا رہی تھی۔ دا بوائز ایٹ دیئر فوڈ بائی دا اوپن ونڈو، لڑکوں نے کھلی ہوئی کھڑکی کے پاس اپنا کھانا کھایا۔ بائی کا مطلب قریب، بائی کا مطلب یہاں پر قریب کے برابر میں کے پاس۔ کھلی ہوئی سیٹ کے پاس لڑکوں نے اپنا کھانا کھایا۔ اینڈ انجوائڈ دا کول ونڈ، اور اس ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوئے۔ بلوئنگ انٹو دا کمپارٹمنٹ، جو اندر کمپارٹمنٹ کی طرف، اندر کمپارٹمنٹ میں آ رہی تھی۔ ٹرین کے کمپارٹمنٹ بولے تو ٹرین کا ایک سیکشن، ایک حصہ، ٹھیک ہے، ٹرین کا۔ They watched the lights of the cars in the distance، وہ کار کی روشنیوں کو دور یا in the distance مسافہ، ایک دوری پر کار کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ They watched the lights of the cars in the distance، وہ دوری پر کار کی روشنیوں کو دیکھ رہے تھے۔ Sometimes the train slowed down،
کبھی کبھی ٹرین کی رفتار کم ہوتی ایز اٹ رمبلڈ اوور اے لانگ برج، جب یہ کسی بڑے برج پر دہاڑتے ہوئے جاتی. تو رمبل کا مطلب ہوتا ہے وہی کیا کہتے ہیں وہ زور شور کے ساتھ لڑکھڑان، جیسے کیا کہتے ہیں بادل کی گرج وغیرہ ہوتی ہے اور اس کی جو ہے رمبلنگ ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا، اسی طریقے سے ٹرین بھی جو ہے اپنی رمبلنگ آواز کے ساتھ، رمبلنگ ساؤنڈ کے ساتھ بڑے اور لمبے برج پر سے کیا چلا گیا، اچھا ایز اٹ رمبلڈ اوور اے لانگ برج، جب وہ لمبے برج پر لڑکھڑاتے وہ کیا کہتے ہیں دہاڑتے ہوئے چلی جاتی یا گرجتے ہوئے چلی جاتی. ٹھیک ہے، اچھا جی. سم ٹائمس اٹ پاس تھرو اے اسمال ٹاؤن، کبھی کبھی وہ کسی چھوٹے شہر یا چھوٹے قصبے یا چھوٹے گاؤں میں سے ہوتے ہوئے بھی گزرتی تھی. ایٹ 11 o'clock the boys were feeling quite sleepy. 11 بجے لڑکوں کو کافی نیند آ رہی تھی. The boys were feeling quite sleepy. لڑکوں کو کافی نیند آ رہی تھی. The fat man and his wife were fast asleep already. موٹے آدمی اور موٹی عورت، موٹا آدمی اور اس کی وائف were fast asleep گہری نیند سوئے ہوئے تھے. already وہ پہلے ہی گہری نیند سوئے ہوئے تھے. The brakes screeched. بریک کی کھینچنے کی آواز یا بریک کی اسکریچ، وہی گاڑی کی کیا کہتے ہیں ٹرین کی پٹری پر رگڑ کی آواز جو ہے اس کو اسکریچنگ بولیں گے. اسکریچ. دا بریکس اسکریچ، بریکس جو ہے وہ لگے. اینڈ دا ٹرین کیم ٹو اے اسٹاپ ایٹ اے اسمال اسٹیشن، اور ٹرین ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر رکی. وکرم سیٹلڈ ہز ہیڈ ان دا پلو. وکرم نے اپنے سر کو تکیے پر سیٹل کیا، یعنی اپنے سر کو تکیے پر جمایا رکھا. اینڈ پشڈ دا شیٹ اوے فرام ہم، اور کیا کہتے ہیں چادر کو اپنے آپ سے دور کیا. دین ہی ہرڈ موتی گراؤل، پھر اس نے موتی کو غراتے ہوئے سنا. اینڈ ہی اوپنڈ ہز آئیز، اور اس نے اپنی آنکھیں کھولی. دیر واز اے ہینڈ رائٹ ان فرنٹ آف وکرمز فیس. وکرم کے چہرے کے ٹھیک سامنے ایک ہاتھ تھا. وکرم کے چہرے کے ٹھیک سامنے ایک ہاتھ تھا. The hand went straight to his pocket. ہاتھ سیدھا اس کی جیب میں گیا تھا. And came out، اور نکل آیا تھا with his purse، اس کے پرس کے ساتھ. یعنی کہ وکرم کے چہرے کے ٹھیک سامنے ایک ہاتھ تھا، ہاتھ سیدھا اس کی جیب کے اندر گیا اور پرس لے کر باہر آ گیا. یعنی کہ ٹرین کی اس میں سے کھڑکی میں سے کسی نے باہر سے اسٹیشن پر سے ہاتھ ڈالا اور وکرم کی اوپر والی جیب میں سے پرس نکالا اور بھاگنے لگا. موتی barked loudly، موتی زور زور سے بھونکنے لگا. and jumped، اور کودا towards the window، کھڑکی کی طرف. وکرم leapt up shouting، وکرم بھی چلاتے ہوئے کود پڑا. to leap اس کے معنی کودنے کے آتے ہیں، یہ لفظ پہلے آیا ہے تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، by leaps and bounds، ترارے بھرتے ہوئے، ایسا کر کے ایک ورڈ آیا تھا. وکرم leapt up shouting، وکرم بھی چلاتے ہوئے کود پڑا. thief stop thief، چور روکو چور. سنیل سیٹ اپ، سنیل بھی اٹھ بیٹھا. the fat man snored، وہ موٹا آدمی خراٹے لے رہا تھا. his wife grunted، اس کی وائف بڑبڑائی. and turned over، اور کروٹ بدل لی. وکرم اینڈ موتی رین ٹو دا ڈور، وکرم اور موتی دروازے کی طرف دوڑے. وکرم اوپن دا ڈور، وکرم نے دروازہ کھولا. اینڈ موتی رین آف آفٹر دا مین، اور موتی اس آدمی کے پیچھے دوڑ پڑا. اب سوال یہ ہے کہ اتنی دیر میں تو چور کہیں سے 1 کلومیٹر بھاگ گیا ہوتا ہے، لیکن تصویر میں جو ہے دروازہ بھی کھولا، یہ چلا کر اٹھا بھی بیٹھا بھی، اور کیا کہتے ہیں دروازہ بھی کھولا انہوں نے آ کر، پھر ادھر سے ادھر بھی نکل کے گئے ہوں گے، لیکن تصویر میں جو ہے بالکل ٹھیک اس کے پیچھے ہے. ہاؤ کم؟
ہاؤ از اٹ پاسبل؟ جی قابل غور بات ہے. یہ تو دیا اور دیا کی جو باس ہیں وہی اس کو حل کر پائیں گے. کون سا ہے وہ ناٹک؟ سی بی آئی کون سا ہے وہ؟ کرائم پیٹرول، سی آئی ڈی. سی آئی ڈی میں نے وہ بوڑھا سا آدمی جو ایسا تھا. کچھ تو کچھ تو گڑبڑ ہے دیا. تو اس کا جواب جو ہے وہی دے پائیں گے. چور اندر سے نہیں گیا، سیدھا ایسے چہرے کے سامنے سے ہاتھ گیا تھا. تو پھر دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ پھر دروازہ کھولنے کی کیا ضرورت پڑی؟ چلیے بات آپ کی بھی جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ چور اتنی زحمت نہیں کرتا، وہ تو باہر سے باہر ہی فون لے کے بھاگ جاتا ہے آپ کا. اچھا اچھا، زوم کر کے دکھایا جا رہا ہے. زوم کر کے دکھایا جا رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے. وکرم سو دا مین کلائم اوور سم ریلنگس. وکرم نے اس آدمی کو دیکھا، کلائم اوور چڑھتے ہوئے اوپر، سم ریلنگس کچھ ریلنگس کے. ریلنگ ہوتے ہیں، ریلنگ کیا ہوتی ہے؟ جو جالیاں لگا دی جاتی ہیں کناروں پر، جیسے ریلوے اسٹیشن کی باؤنڈری کے لیے جو جالیاں لگا دی گئیں وہ کیا ہیں؟ ریلنگس ہیں. اسی طریقے سے آپ کا زینہ ہوتا ہے، زینے پر پکڑنے کے لیے، چڑھنے کے لیے جو جالیاں لگا دی جاتی ہیں اس کو بھی کیا بولتے ہیں؟ ریلنگ بولتے ہیں. تو وکرم نے اس آدمی کو کچھ جالیوں کے اوپر یا ریلنگز کے اوپر چڑھتے ہوئے دیکھا. ایٹ دا اینڈ آف دا پلیٹ فارم کے آخر میں. وکرم واز رننگ آفٹر دا مین. وکرم اس آدمی کے پیچھے دوڑ رہا تھا. وین ہی ہرڈ دا وسل، جب اس نے سیٹی سنی. یعنی وکرم جو ہے وہ چور کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اسی دوران سیٹی بھی بج پڑی. ہی ٹرنڈ راؤنڈ، وہ واپس مڑا. دا ٹرین واز لیونگ دا اسٹیشن وداؤٹ ہم، ٹرین اس کے بغیر ہی اسٹیشن چھوڑ کر جا رہی تھی. دا ٹرین پکڈ اپ اسپیڈ اینڈ ڈسپیئرڈ انٹو دا ڈارکنیس. ٹرین نے اسپیڈ پکڑ لی اور وہ تاریکی میں غائب ہو گئی، اس اندھیرے میں غائب ہو گئی. دا اسٹیشن ماسٹر اینڈ سم ادر مین کیم رننگ. اسٹیشن ماسٹر اور کچھ دوسرے لوگ دوڑتے ہوئے آئے. اسٹیشن ماسٹر جو اسٹیشن پر ہی ہوتا ہے اور کچھ دوسرے لوگ دوڑتے ہوئے آئے. واٹ ہیپن، کیا ہوا؟ آج دا اسٹیشن ماسٹر، اسٹیشن ماسٹر نے پوچھا. اور بھوجپوری میں کہیں تو کا بھوا، کا بھوا جی. واٹ ہیپن. اور اگر کیا کہتے ہیں مظفر نگر اور اس طرف کی زبان میں بولیں تو کہ ہوگا، کہ ہو گیا. کہیں سنی سنی لگ رہی ہے بھاشا؟ نہیں، آپ کے یہاں کیا بولیں گے؟ کیا ہوا؟ اچھا جی، ہم تو شریف النسل لوگ ہیں، ہمارے یہاں کیا ہوا؟ آس دا اسٹیشن ماسٹر، اسٹیشن ماسٹر نے پوچھا. وکرم کوئکلی ایکسپلینڈ، وکرم نے جلدی سے وضاحت کی. جسٹ دین دے ہرڈ اے کرائی فرام دا ریلوے یارڈ. تبھی انہوں نے جی وضاحت کی. وکرم نے جلد ہی وضاحت کی، یعنی اسٹیشن ماسٹر اور جو دوسرے لوگ آئے تھے دوڑتے ہوئے ان کے سامنے وکرم نے بتایا کہ کیا ماجرا ہوا. وٹ ہیپنڈ کے جواب میں وکرم نے بتایا کہ کیا ہوا. جسٹ دین، تبھی، دے ہرڈ اے کرائی، انہوں نے ایک چیخنے کی آواز سنی. فرام دا ریلوے یارڈ، ریلوے یارڈ سے، ریلوے کے صحن سے. ریلوے یارڈ ہو گیا ریلوے کا وہ پورا ایریا، ریلوے کا وہ پورا ایریا جو ہو گیا کیا ہو گیا؟ ریلوے یارڈ. یارڈ بولتے ہیں ویسے صحن کو، آنگن کو. مان لیجئے ایک بلڈنگ ہے، بلڈنگ کے باہر کچھ کھلی ہوئی جگہ ہے، پھر اس کے بعد باؤنڈری ہے. تو جو کھلی ہوئی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ یارڈ ہے، کورٹ یارڈ ہے، ٹھیک ہے، اس کو یارڈ بولتے ہیں. تو یارڈ کے ویسے معنی ہوتے ہیں گز کے، اور گریو یارڈ بولتے ہیں قبرستان کو. گریو یارڈ بولتے ہیں کس کو؟ قبرستان کو. تو یارڈ صحن، آنگن اور کسی چیز کا احاطہ.
اور اس احاطے میں شامل جگہ، خاص طور پر کھلی ہوئی جگہ. ریلوے یارڈ سے تبھی انہوں نے چیخنے کی آواز سنی. دے آل جمپڈ اوور دا ریلنگس انٹو دا یارڈ. وہ سب کے سب ریلنگ کے اوپر سے یارڈ میں کود پڑے. دے آل جمپڈ اوور دا ریلنگس انٹو دا یارڈ. ریلنگ کے اوپر سے یارڈ میں کود پڑے. دا کرائز فرام دا ڈارکنیس گرو لاؤڈر. تاریکی سے آنے والی چیخنے کی آواز اور تیز ہوتی گئی. گرو لاؤڈر، تیز تر ہوتی گئی. اوور دیئر نیئر دا وال. وہاں دروازے کے پاس. شاؤٹڈ ون آف دیم. ان میں سے ایک چلایا. دے رین ٹورڈز دا وال. وہ دیوار کی طرف دوڑے. اینڈ فاؤنڈ اے مین اسٹینڈنگ دیئر. اور وہاں ایک آدمی کو کھڑے ہوئے دیکھا. موتی واز اسٹینڈنگ ان فرنٹ آف ہم. موتی اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. گرولنگ، دانت نکالتے ہوئے، غراتے ہوئے. اینڈ اسنارلنگ، اسنارلنگ اینڈ لکنگ ویری ڈینجرس. اور اپنے گرولنگ، غراتے ہوئے. اسنارلنگ، اپنے دانت نکالے ہوئے. اینڈ لکنگ ویری ڈینجرس، اور بہت خطرناک دکھتے ہوئے. موتی ہیڈ اے پیس آف دا مینس ٹراؤزرز ان ہز ماؤتھ. موتی کے پاس تھا آدمی کے پجامے کا ایک ٹکڑا اس کے منہ میں. موتی کے منہ میں آدمی کے پجامے کا ایک ٹکڑا تھا. یعنی کہ موتی نے اس کو پکڑ لیا تھا اور کیا کہتے ہیں، اس کو کاٹ لیا تھا. لیکن یہ کہ اس کے پجامے کا ایک ٹکڑا جو ہے کاٹنے کی وجہ سے پھٹ کر جو ہے اس کے منہ میں آ گیا تھا. ان دا مینس ہینڈ واز وکرمس پرس. آدمی کے ہاتھ میں وکرم کا پرس تھا. ویل ڈن موتی کرائڈ وکرم. وکرم چلایا، شاباش موتی. ویل ڈن بولے تو شاباش. یو ہیو کاٹ دا تھیف. تم نے چور کو پکڑ لیا ہے. موتی اسٹاپڈ گراؤلنگ. موتی نے غرانا بند کیا. اینڈ بگین ٹو ویگ ہز ٹیل. اور اپنی پونچھ ہلانے لگا. ہی جمپڈ اپ اینڈ ٹرائیڈ ٹو لک وکرمس فیس. وہ کود پڑا اور وکرم کا منہ چاٹنے کی کوشش کرنے لگا. ٹو آف دا مین کوٹ ہولڈ آف دا تھیف. دو آدمیوں نے چور کو پکڑ لیا. اینڈ مارچڈ ہم آف ٹو دا اسٹیشن ماسٹرس آفس. اور اس کو پکڑ کر اسٹیشن ماسٹر کے آفس میں لے کر جانے لگے. ون آف دا مین گیو وکرم ہز پرس. آدمیوں میں سے ایک آدمی نے وکرم کو اس کا پرس دیا. وکرم واز ڈیلائٹڈ. وکرم بہت خوش تھا. بٹ دین ہی ریممبرڈ دا ٹرین. لیکن تبھی اس کو ٹرین یاد آئی. وٹ شیل آئی ڈو ناؤ ہی آسکڈ. میں کیا کروں گا اب، اس نے پوچھا. مائی فرینڈ سنیل از آن دا ٹرین. میرا دوست سنیل ٹرین پر ہے. اینڈ اٹ ہیز لیفٹ وداؤٹ می. اور ٹرین میرے بغیر ہی چلی گئی ہے. دا اسٹیشن ماسٹر سیڈ. اسٹیشن ماسٹر نے کہا. ڈونٹ وری مائی بوائے. ڈونٹ وری مائی بوائے. فکر مت کرو میرے لڑکے. یو کم ود می. تم میرے ساتھ آؤ. سو وکرم فالوڈ ہم. چنانچہ وکرم ان کے ساتھ ساتھ ہو لیا. اچھا چلیں پہلے پڑھ لیں. وین دے گوٹ بیک ٹو دا پلیٹ فارم. جب وہ لوگ واپس پلیٹ فارم پر آئے. دیر واز دا ٹرین. ٹرین وہیں واپس کھڑی ہوئی تھی. اینڈ دیر واز سنیل اسٹینڈنگ آن دا پلیٹ فارم ود اے لارج گروپ آف پیپل. اور وہیں سنیل بھی کھڑا ہوا تھا پلیٹ فارم پر. ود اے لارج گروپ آف پیپل اراؤنڈ ہم. اپنے ارد گرد ایک بڑے مجمع کے ساتھ. ٹھیک ہے، سنیل بھی وہاں پر کھڑا ہوا تھا پلیٹ فارم پر. ود اے لارج گروپ آف پیپل اراؤنڈ ہم. اپنے ارد گرد ایک بڑے مجمع کے ساتھ. وکرم رین اپ ٹو ہم. وکرم دوڑ کر اس کے پاس گیا. سنیل سنیل ہی شاؤٹڈ. سنیل سنیل وہ چلایا. آئی تھاٹ دا ٹرین ہیڈ لیفٹ وداؤٹ می. مجھے لگا کہ ٹرین میرے بغیر ہی چلی گئی ہے. آئی پل دا چین ٹو اسٹاپ دا ٹرین. میں نے چین کھینچ دی تھی ٹرین روکنے کے لیے. سیٹ سنیل. سنیل نے کہا. دا انجن ڈرائیور بروٹ دا ٹرین بیک. انجن ڈرائیور واپس ٹرین کو لے کر آیا. سبحان اللہ. دا بوائز گوٹ ان ٹو دا ٹرین. لڑکے ٹرین میں چڑھ گئے. آل دا ادر پیسنجرز گوٹ ان ٹو. دوسرے تمام سواری بھی اندر چڑھ گئے. سون دے ور آف. جلدی وہ روانہ ہو گئے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ تبلیغی جماعت جو ہے نماز پڑھ رہی تھی. نیت باندھی کہ ٹرین چل گئی. اب اس میں ایک اللہ والے تھے، متوکل علی اللہ تھے. انہوں نے نیت نہیں توڑی، نماز پوری پڑھائی. ٹرین چلی گئی. اب جب ٹرین چلی گئی تو انہوں نے امیر صاحب سے پوچھا کہ امیر صاحب آپ نے تو نماز ایسی پڑھائی کہ ٹرین بھی ہماری چلی گئی. دا ٹرین ہیز ڈسپیئرڈ ان ٹو دا ڈارکنیس. اب کیا ہوگا؟ تو کیا کہتے ہیں، امیر جماعت نے ان سے شانت رہنے کے لیے کہا اور کچھ منتر وغیرہ پڑھے. دیکھا کہ ٹرین جو ہے واپس الٹی چلی آ رہی ہے. اور کیا کہتے ہیں،
یہ ماجرا دیکھ کر جماعت جماعت کے سبھی لوگوں نے نعرہ کیا کہتے ہیں، کون سی مسجد ہے وہ، نعرہ بنگلے والی بلند کیا، اور کیا کہتے ہیں بیک آواز ہو کر اور بیک قدم ہو کر وہ ٹرین میں چلے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ڈرائیور کے پاس گئے اور ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا ہوا، ٹرین آپ واپس کیسے لے آئے، ہم نے تو کچھ کہا بھی نہیں، نہ ہم نے چین کھینچی۔ تو کہنے لگے نہیں، میں تو ٹرین آگے چلا رہا تھا، ٹرین خود ہی پیچھے جا رہی تھی۔ میں تو ٹرین آگے چلا رہا تھا، پتہ نہیں ایک جو ہے مسٹیریس ایک کشش تھی، اور ایک پل تھا جو ٹرین کو پیچھے کی طرف کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ تو یہ روحانی طاقت تھی جماعت کی اور امیر جماعت کی۔ ایسا آپ کو اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو جماعتیوں کے یہاں ملیں گے کہ ٹرین کے کسی نے جو ہے کیا کہتے ہیں بجلی کے تار کو گیلے کپڑے صفائی کر دی، ایسے کچھ نہیں ہوا۔ جی خود ہی کیا تھا۔ بس ہم ان سے کہنا چاہیں گے ایک بار اور کر دیں، لیکن ہمارے سامنے کریں، اور ہم ٹیسٹر لگا کے اس میں دیکھیں گے کرنٹ آ رہا ہے ابھی کہ نہیں آ رہا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب جو ہے خرافات بھری ہوئی ہے، یہ پہلے جو ہے ہندوؤں کے یہاں تھی، پھر اس کے بعد یہ آ گئی بریلویوں کے یہاں، اور اب جماعتیوں میں آ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی سے قوم کا بیڑا غرق ہو رکھا ہے ہماری۔ اچھا اچھا، غوث پاک تو کیا کہتے ہیں، غوث پاک نے ایک دن اپنی والدہ سے معافی مانگنے لگے، ماں مجھے معاف کر دینا، میں نے جو ہے جب میں آپ کی کوکھ میں تھا تو میں نے جو ہے ایک دن آپ کے پاؤں میں ٹھوکر ماری تھی، آپ کو یاد ہے آپ ایک فقیر کو پیسے دینے چلی تھی، دروازہ بند تھا، اور میں نے جو ہے آپ کے کوکھ میں جو ہے لات ماری تھی جس سے آپ کو شدید درد ہوا، اور آپ جو ہے پھر فقیر کو پیسہ دینے نہیں گئیں۔ تو کہتی ہاں مجھے یاد ہے، لیکن کیا کہتے ہیں کیوں ایسا کیوں کیا تھا آپ نے؟ وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کے اندر ایک خطرناک زہریلا بچھو بیٹھا ہوا تھا، اگر آپ دروازہ کھولتی ہیں تو وہ بچھو آپ کو ڈنک مار لیتا، آپ نہیں دیکھ پائیں، لیکن میں نے جو ہے اپنی روحانی قوت سے جو ہے اس کوکھ اور آپ کے جسم کو چیر کر میں نے اپنے روحانی پاور سے، روحانی آئی سائٹ سے میں نے وہ منظر دیکھ لیا تھا، اس لیے میں نے آپ کو لات ماری آپ کے پیٹ کے اندر، اور آپ شدید درد میں جو ہے آپ فقیر کو پیسے نہیں دینے گئیں، وغیرہ وغیرہ۔ بالکل صحیح ہے، بریلویوں کے یہاں کچھ غلط ہے ہی نہیں، بریلویوں کے یہاں تمام خرق عادات اور تمام مافوق الفطرت کہانیاں سب صحیح ہیں، سب سچی ہیں، ان کے یہاں کچھ جھوٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ چلیں اس کو ختم کر لیں، بالکل یہ ہم آخری مرحلے پر ہیں۔ سون دیور آف، جلد ہی وہ سب کے سب وہاں سے روانہ ہو لیے۔ واٹ این ایکسائٹنگ اسٹوری وی ول ہیو ٹو ٹیل انل، واٹ این ایکسائٹنگ اسٹوری وی ول ہیو، ہمارے پاس کیا ہی دلچسپ کہانی ہوگی، ٹو ٹیل انل، انل کو بتانے کے لیے، انل کو بتانے کے لیے ہمارے پاس کیا ہی دلچسپ کہانی ہوگی، بس یہ کہانی ہی تھی، یہ بنائی گئی تھی کہانی، اور تھا کچھ نہیں حقیقت میں۔ سیڈ وکرم، وکرم نے کہا، ایز دا ٹرین ریٹلڈ آن تھرو دا نائٹ، جب ٹرین، جس دوران ٹرین جو ہے رات میں سے ہوتے ہوئے، یعنی رات کے سناٹے سے ہڑبڑاتے ہوئے، یا یہ کہتے ہیں کھڑکھڑاتے ہوئے روانہ ہو گئی، نکل گئی۔ تمت بالخیر۔